الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ محتشم سامعین حضرات، عقیدہ کے موضوع پر مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ عقیدہ ایک بندہ مومن کا عقیدہ درست ہونا چاہیے، ایک بندہ مسلم کا عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ عقیدے میں کفر، شرک اور بدعت نہیں ہونی چاہیے۔ کفر، شرک، بدعت سے عقیدہ پاک ہونا چاہیے۔ اب عقیدہ کہتے کس کو ہے؟ ساری عمر ہماری گزر جاتی ہے کئی اور مسائل کی طرف توجہ کرتے ہوئے، لیکن عقیدے کے مکمل مسائل ہم اس طرف توجہ نہیں کرتے، اور افسوس کہ مسجدوں میں بھی مکمل عقائد بیان نہیں کیے جاتے، بس عوام کو خوش کرنے کے لیے راگے لگاتے رہو، اور اصل مقصد جو ہے وہ بیان نہیں کیا جاتا۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے لوگوں کے ساتھ کہ عقیدہ جو اصل ہے، جو بنیاد ہے، اعمال کی عمارت، عملوں کی عمارت عقیدے پہ رکھی جائے تو پھر قائم رہتی ہے۔ اگر عقیدہ ہی درست نہیں تو پھر اگلے معاملات کس طرح درست ہو گئے؟ اس لیے ہر مسجد کے مقتدیوں کو اپنے عالم صاحب سے، قاری صاحب سے، حافظ صاحب سے، امام صاحب سے ہر وہ عقیدہ سیکھنا چاہیے جو اسلام نے بتایا ہے۔ نہیں توجہ کرتے۔ ہم نے دیکھا سروے کر کے، جو کہتے ہیں ہمارا یہ عقیدہ پتہ ان کو بھی مکمل کوئی نہیں، کیوں سیکھتے نہیں؟ یاد رکھیے، یہ مسئلے سیکھنے سے آتے ہیں، شوق ذوق سے آتے ہیں، وگرنہ نہیں آتے۔ اچھا، عقیدہ کن کن چیزوں کے بارے میں درست ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ کے رسولوں کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے بارے میں، قرآن کریم کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں، حشر و نشر کے بارے میں، اور ان کے علاوہ ہر اس چیز کے بارے میں جس کے بارے میں اسلام نے عقیدہ درست قرار دینے کا حکم دیا ہے۔ اب عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ یہ ہے کہ فرشتے وضو کے پانی سے پیدا ہوتے ہیں۔ کئی حضرات یہ عقیدہ فرشتوں کے بارے میں بیان کرتے ہیں، حالانکہ حدیث پاک میں ہے کہ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں، پھر بھی وہ کہتے ہیں ہمارا عقیدہ درست ہے جی، وضو کے قطروں سے فرشتوں کو پیدا کر رہے ہیں۔ شیعہ کا بھی عقیدہ یہی ہے۔ عقیدہ صحیح نہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ صحیح ہونا چاہیے۔ اللہ ہے کیا؟ اللہ ہے کہاں؟ اب عقیدہ کیا ہے کہ اللہ کی ذات جی ہر جگہ ہے، اللہ کی ذات ہر جگہ ہے، یہ عقیدہ ہے۔ کہاں سے لیا عقیدہ؟ اب اسلام نے عقیدہ کیا دیا ہے؟ الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر ہے، یہ عقیدہ۔ اب عرش کدھر ہے؟ المعجم الکبیر طبرانی، مجمع الزوائد حیثمی، اسماء الرجاء، اسماء و صفات بہقی، الرد علی البشر مصریسی، کتاب التوحید ابن خزیمہ، العلو ذہبی، ان ساری کتابوں میں حدیث ہے
عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زمین سے لے کر آسمان تک فاصلہ 500 سال کا، ہر آسمان سے اگلے آسمان تک فاصلہ 500 سال کا، 7ویں آسمان سے کرسی تک فاصلہ 500 سال کا، کرسی سے پانی تک اوپر فاصلہ 500 سال کا، پانی کے اوپر اللہ کا عرش ہے اور اس عرش کے اوپر اللہ وحدہ لا شریک کی ذات قائم اور براجمان ہے۔ واللہ یعلم واللہ فوق العرش یعلم اعمال، وہاں اس عرش پر بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالی ذرے ذرے کا علم رکھتا ہے، قطرے قطرے کا علم رکھتا ہے، پتے پتے کا علم رکھتا ہے۔ یہ اسلام نے عقیدہ دیا ہے۔ اب عقیدہ کیا ہے؟ نہیں جی اللہ کی ذات ہر جگہ ہے، تو جن کا عقیدہ رب کے بارے میں صحیح نہیں ابھی تک، ان کا اگلا معاملہ اور مسئلے کس طرح صحیح ہوں گے؟ ساری زندگی یہی سنا رہا کہ اللہ کی ذات ہر جگہ ہے جی، اور وہ آیتیں جن میں ہے 3 سرگوشی کرے چوتھا اللہ ہوتا ہے، وہاں علم کی بات ہے، آگے پیچھے علم کے لفظ ہے۔ اسی طرح اللہ کی صفات کے بارے میں عقیدہ، اللہ کا ید ہے، ہاتھ، وجہ، چہرہ ہے، لیکن مخلوق کی طرح نہیں۔ اللہ کلام کرتا ہے، یہ مسئلہ آپ توجہ سنیں، کلام کرتا ہے۔ یہ قرآن اللہ کے الفاظ ہے، اللہ کا کلام کانوں سے سنا جا سکتا ہے، اصوات، آواز اور حروف پر مشتمل ہے۔ یہ اسلام نے عقیدہ دیا۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے سنی اللہ کا کلام، فرشتے سنتے ہیں۔ ابھی 1 ہفتہ پہلے ایک عالم مدرس، ان سے میری گفتگو ہوئی، یہ گجرات ایک مدرسہ ادھر پڑھاتے ہیں۔ مجھے پتا تھا ان کے عقیدے کا، ان کی کتابوں میں کیا لکھا قرآن کے بارے میں۔ میں نے کہا بتائیے حضرت، یہ جو قرآن پاک کے الفاظ ہیں یہ آپ کے نزدیک اللہ کے الفاظ ہیں یا جبریل کے؟ اللہ کا کلام الفاظ پہ مشتمل ہے؟ تو وہ کہنے لگا نہیں، یہ جو موجودہ قرآن ہے یہ الفاظ ہمارے نزدیک اللہ کے نہیں، اللہ کا کلام نہیں، بلکہ یہ الفاظ اللہ کے کلام نفسی پر دلالت کرتے ہیں۔ تو جن کا عقیدہ ابھی تک، میں نے کہا پھر امام احمد بن حنبل کو کیوں مارا گیا؟ یہی تو ان کا قصور تھا، وہ کہتے تھے کہ یہ قرآن الفاظ اللہ کے ہیں، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، اور وہ مخلوق نہیں، اللہ کی صفت۔ تو جن کا عقیدہ ابھی تک، جن جماعتوں کا کون سا مشن لے کے چلے ہوئے ہو، کون سا نظریہ لے کے چلے ہوئے ہو، وہ نوجوان جو کہتے ہم یہ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں، ان سے بھی میری بات ہوئی، پتہ ہی نہیں اللہ کی ذات کا، اللہ کی صفات کا۔ تو کس نظریے پر گامزن ہو جن کا عقیدہ ابھی تک خالق کائنات کی ذات کے بارے میں صحیح نہیں، ان کے اگلے مسائل کس طرح صحیح ہوں گے؟ تو عقیدہ یہ ضرور، جس طرح یاد رکھے نماز فرض عین ہے، ہر آدمی کو پڑھنی پڑے گی، اسی طرح عقیدہ توحید کو سمجھنا، توحید کی قسموں کو سمجھنا ہر مسلمان پہ ضروری ہے، فرض عین ہے۔ اس سلسلے میں توحید ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات اور شرک کا مطلب ہے پارٹنرشپ، حصہ داری، یعنی اللہ کی عبادت میں حصہ داری۔ اور عبادت کی قسمیں ہیں، قولی عبادت، فعلی عبادت، مالی عبادت، یہ ہر قسم کی عبادت اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ اب شرک کی قسموں میں سے
ایک یہ کہ غیر اللہ کو الہ ماننا مشرکین مکہ کا یہی عقیدہ تھا، اور ان لوگوں کا بھی یہی عقیدہ جن کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلا دیا، جو کہتے تھے علی اللہ ہے، علی رب ہے، علی الہ ہے۔ اہل سنہ اہل تشیع دونوں کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، حضرت علی نے ان کو جلا دیا۔ بعد میں ابن عباس نے فرمایا نہیں، آگ سے قتل، تلوار سے قتل کرنا چاہیے تھا، حضور نے یہ فرمایا۔ بہرحال یہ بھی شرک کی قسم، اسی طرح شرک کی ایک قسم یہ کہ اللہ کی صفات ولیوں میں آ جاتی ہے۔ بندہ مومن جب اپنی میں ختم کر دیتا ہے عبادت کر کر کے، اس کے اندر اللہ کی صفات آ جاتی ہے، وہ پھر کن کہتا ہے، جو چیز چاہتا ہے وہ ہو جاتی ہے، اللہ کی صفات آ جاتی ہے۔ ہمارے سامنے ایک پیر صاحب نے ایسا کہا، ان کے مریدوں نے ایسا کہا کہ جب ولی کامل ہو جاتا ہے تو دور نزدیک اس کے لیے ایک ہو جاتے۔ میں نے کہا کہ صحابہ جن کی ولایت کی گواہی اللہ وحدہ لا شریک نے دی، ان کے لیے تو دور و نزدیک ایک نہ ہوئے۔ انہوں نے تو کہا اللہ کے رسول نبی نے تھے، ہمیں نظر نہیں آتا، کیا گھر میں نماز پڑھ لیں؟ فرمایا اذان سنتے ہو؟ عرض کیا ہاں سنتا ہوں۔ فرمایا پھر تمہیں مسجد میں آنا پڑے گا۔ تو ان کے لیے تو دور و نزدیک ایک نہیں ہوئے۔ تو یہ عقیدہ کہ اللہ کی صفات آ جاتی ہے ولیوں میں، نبیوں میں، یہ بھی شرک۔ اسی طرح اور یہ کہنا کہ شرک تب بنتا ہے کہ اللہ کی صفات مخلوق میں مستقل طور پہ مانے، لامحدود مانے، غیر متناہی مانے، پھر شرک بنتا ہے۔ اگر شرک کی یہی تعریف ہے تو پھر تو ابو جہل بھی مشرک نہیں بنتا۔ وہ واقعہ قرآن گواہ ہے، وہ واقعہ جب حضرت اکرمہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، بھاگ گئے، کشتی میں بیٹھ گئے، کشتی طوفان میں پھنس گئی، تو انہوں نے کیا کیا؟ فنادا باللات والعزیٰ، اے لات میری مدد کر، اے عزیٰ میری مدد کر۔ فوت شدگان سے مدد مانگی۔ کس نے فوت شدگان سے مدد مانگی؟ حضرت اکرمہ نے، جب ابھی مسلمان نہیں تھے، مشرک تھے۔ تو اس وقت کے ملاحوں نے کیا کہا؟ کشتی کے ملاحوں نے اخلصوا فإن آلہتکم ہاہنا لا تغنی ہاہنا شیئا، یہاں صرف خالص اللہ کو پکارو، یہاں تمہارے معبود مدد نہیں کر سکتے۔ کیا عقیدہ تھا ان مشرکوں کا؟ کہ مدد کرنے کی پاور فوت شدوں میں مدد کرنے کی پاور ہے، لیکن مستقل نہیں ہے، عارضی طور پہ ہے۔ یہ ان کا عقیدہ۔ آج بھی جس کا یہ عقیدہ وہ شرکی عقیدہ ہے۔ اور شرک کی ایک قسم یہ علماء کو رب بنا لینا، پیروں کو رب بنا لینا۔ قرآن اعلان کر رہا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہود و نصارہ نے اپنے مولویوں کو، اپنے پیروں کو، گدی نشینوں کا رب بنا لیا۔ صحابی جب مسلمان ہوئے، حضرت عدی بن حاتم نے عرض کیا میں عیسائی رہا ہوں، ہم نے اپنے علماء کو، پیروں کو رب نہیں مانا تھا، تو یہ قرآن میں کس طرح کی آیت ہے؟ تو فرمایا تمہارے مولوی، تمہارے پیر اللہ کی حلال کو حرام قرار دیتے تھے، تم آنکھیں بند کر کے ان کی بات کو مان لیتے تھے بغیر دلیل کے، یہی ان کو رب ماننا ہے۔ تو یہ کہنا ہمارے مولوی کیا غلط کہتے ہیں، ہمارے پیر صاحب کیا غلط کہتے ہیں؟ حدیث صحیح ہے، لیکن جس کے ہم بیعت ہیں ہم اسی کی بات مانیں گے۔ یہ تم نے پیروں کو، مولویوں کو رب ہی مان لیا ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ بھی شرک ہے اور یہ بھی بڑا پایا جاتا ہے۔ اسی طرح نفس کو، دل کو، خواہشات کو معبود ماننا۔ افرائیتا من اتخذ الہہ ہوا، دو جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو ہائی لائٹ کیا کہ ایسے بھی شخص ہوتے ہیں جو اپنی خواہشات کو معبود بنا لیتے ہیں۔ وہ کس طرح؟
میری مسجد میں میرے مسئلے ہی چلیں گے، میرے مدرسے میں میرے مسئلے ہی چلیں گے، میرے گھر میں میرے مسئلے ہی چلیں گے، میرے گاؤں میں میرے مسئلے ہی چلیں گے، میرے ملک میں میرے مسئلے چلیں گے، تو رب تعالیٰ کے مسئلے کہاں گئے؟ میں جو چاہتا ہوں وہ ہو، قرآن و سنت کے مسائل نہیں، میں اللہ فرماتے ہیں یہ میں کو معبود بنانا ہے، یہ شرک اکبر ہے، یہ بھی پایا جاتا بڑا۔ اسی طرح نظر و نیاز چڑھاوا ساری امت کے فرقوں کا یہ اجماع ہے، اتفاق ہے کہ نظر و نیاز چڑھاوا غیر اللہ کا دینا یہ شرک ہے، اور ایسی چیزیں قبروں پر تقسیم کرنی تقرب کے لیے یہ حرام ہے کھانا، اور یہ عمل شرک ہے۔ فقہ حنفی کی معتبر کتابوں میں لکھا ہوا ہے، فقہ جعفری کی معتبر کتابوں میں لکھا ہے، یہ اتفاقی مسئلہ ہے، بعض کے علماء نے دکانداری بنا لیا ہے، یہ شرک ہے۔ غیر اللہ کی قسم اٹھانا، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا۔ اسی طرح شفا کے لیے اور نفع کے لیے کوڈیاں پہننی، کڑے پہننے اور ہدیہ من کے پہننے، شفا کے لیے نفع کے لیے، یہ بھی شرک ہے۔ من اللہ کا تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تمیمہ پہنا، کوڈے من کے، ہدیہ، ریٹھے، کڑے شفا کے لیے، نفع کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عمل شرک ہے۔ ایک شخص آیا، عرض کرنے لگا ماشاء اللہ و شیطا، اللہ کا رسول وہ ہو جو آپ چاہے اور اللہ چاہے وہ ہو۔ کیا فرمایا، کیا عقیدہ سمجھایا؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کو فرمایا کہ تو نے صحیح کہا؟ فرمایا نہیں، جعلتنی للہ ندا، یہ لفظ کہہ کے اے شخص تو نے مجھے رب کا شریک بنا دیا ہے۔ اس طرح نہ کہو کہ وہ ہو جو اللہ چاہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہے، یہ شرکی عقیدہ ہے، ایسا مت کہو۔ کیا کہو؟ ما شاء اللہ وحدہ، وہ ہوگا جو عقیدہ اللہ وحدہ لا شریک چاہے گا۔ کتنا واضح طور پہ شرک کا رد کیا ہے۔ اسی طرح یہ کہنا آج میرا دن اس لیے خراب گزرا ہے، فلاں منحوس شخص میرے متھے لگ گیا تھا، یا بلی نے راستہ کاٹ لیا، یا مکان پہ کوا بولنے لگا، اس لیے آج میرا دن منحوس گزرا ہے اور کام کرنے سے رک جانا۔ کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ الطیرۃ من الشرک، یہ عمل بدشگونی، یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے۔ ریاکاری، اپنی ذات کو اونچا کرنا، اپنی بات کو اونچا کرنا، اللہ رسول کی ذات کو اونچا نہیں کرنا، اللہ کی بات کو اونچا کرنا مقصد نہیں۔ اب دکھلاوا، وہ مولوی ہو، مجاہد ہو، وہ صحیح ہو، ان سے آگ جہنم کی بھڑکائی جائے گی اور عمدہ کر کے ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ریاکاری بہت زیادہ ہے۔ اب اختتام کی طرف آتے ہیں۔ کفر نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 67، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اثنتان فی الناس ما بہم کفر، دو کام لوگوں میں کفر ہے۔ ویسے کفر بڑھیا کام ہے، بڑے کام لسٹ ہے، وقت چاہیے۔ اس حدیث میں فرمایا دو کام لوگوں میں کفر ہے۔ اور صحیح مسلم کی ایک اور حدیث، اس میں آیا حدیث نمبر 934، اربع فی امتی من امر الجاہلیہ
لا یترکونہن، 4 کام میری امت میں موجود رہیں گے، ہوں گے جاہلیت کے لیکن میری امت میں پائے جائیں گے، امت کے لوگوں میں پائے جائیں گے۔ وہ کون سے؟ اور دوسری حدیث میں جو پہلے پڑھی ہے وہ کفر ہے۔ 2 کام، ایک کام کون سا؟ الطعن فی النسب، الطعن فی النسب، دوسرے کے نسب میں تنقید کرنا، دوسری کی ذات کو، برادری کو حقیر سمجھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفر ہے، جاہلیت کا کام ہے۔ الفخر بالاحساب، اپنی برادری، ذات، حسب و نسب پر فخر کرنا۔ جب کلمہ پڑھ لیا تھا تو یہ چیزیں پھر رہ گیا صرف تعارف کے لیے، تفاخر کے لیے نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ مسلمان کی عزت بڑی ہے، جس نے کلمہ اسلام کا پڑھ لیا اس کا مقام بڑا ہے، بہت مقام ہے۔ اور اس کی ناحق بے عزتی کرنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی مسلمان کی ناحق بے عزتی کرنی، ایک طریقہ ہے بے عزتی کا، قرض کسی کو دیا، وہ اس کے پاس پیسے بھی ہیں واپس نہیں کر رہا اور اس کی بے عزتی کی جا سکتی ہے، رسول اللہ نے فرمایا بے عزتی کی، پیسے بھی ہیں پھر بھی واپس نہیں کر رہا، لیکن ناحق بے عزتی کرنی یہ سارے سودوں میں سے بڑا سود ہے۔ اس کا ادب بڑا ہے، احترام بڑا ہے۔ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ جس نے کلمہ اسلام کا پڑھ لیا اس کا مقام بڑا اونچا ہے۔ اسی طرح ضعیف اور صحیح حدیث کا علم ہونا چاہیے۔ ایک شخص نے 10,000 حدیث گڑھی، خلیفہ ہارون رشید قتل کرنے لگے اس کو، اس نے کہا تو مجھے قتل کرنے لگا، جو میں نے 10,000 حدیث کر کے گاڑ کے لوگوں میں پھیلا دی اس کا کیا کرو گے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایسے لوگ پیدا کر دیے جو کھرے کھوٹے کو علیحدہ کر دیں گے۔ آج دیکھ لیں روایتیں بڑی ہیں۔ ایک شخص نے امریکہ سے مجھے فون کیا کہ حضرت معاویہ جو ہے وہ شراب پیتے تھے، قاری صاحب کو پتہ ہے۔ پھر میں نے اس کے ساتھ بحث کی، ساری موجود ہے، پھر مان گیا۔ تو ضعیف حدیثیں لے کر حضرت معاویہ پر تان کر علی مرزا، اور وہ روایت کہ ہوہب کے کتے حضرت عائشہ پر بھونکے گے، یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ اور وہ روایت کہ حضرت عائشہ روتی تھی اور کہتی تھی مجھ سے غلطی ہوئی ہے جمل میں جانا، وہ روایت بھی ضعیف ہے۔ ضعیف اور صحیح کا علم حاصل کرنا اور ان کی پرکھ کرنا یہ ضروری ہے، وگرنہ بہت خرابی ہوگی۔ بدعتی کی عزت کرنا، بدعت کے ساتھ آخری مسئلہ، بدعت کے ساتھ تعاون کرنا، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، خالق کائنات نے ارشاد فرما دیا کہ بدعت کے ساتھ، بدعت والے کام کے ساتھ تعاون نہ کرو، گناہ اور زیادتی کے والے کام کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ اچھا، جب تعاون کرنے کی ممانعت ہے تو بدعتی کی عزت کرنا، من وقر صاحب بدعہ فقد آن علی ہدم الاسلام، جس نے بدعتی کی عزت کی اس نے اسلام کی عمارت گرانے میں اس کی مدد کی۔ جو بدعتی کی عزت کرتا ہے وہ اسلام کی عمارت گراتا ہے، اور جو بدعت اس میں تعاون کرتا ہے اس کی کیا سزا ہوگی؟ تو ہر اس عمل سے بچنا جو بندے کو جہنم میں لے جاتا اس کا پتہ ہونا چاہیے، ہر اس عمل کا پتہ ہونا چاہیے جو بندے کو جنت میں لے جاتا ہے۔ ایسے اعمال کا، عقیدوں کا علم حاصل کرنا بندہ مومن پہ ضروری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔